بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، علی بن ابی طالب کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور بلند کر کے فرمایا، جس کسی کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ پروردگار اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، اور اسے ذلیل کر جو علی علیہ السلام کو بدنام کرے، اور علی کے محبوں سے محبت رکھ اور علی علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی رکھ۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، امیر المومنین کو یہ لقب کب سے عطا ہوا ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جب یہ آیت کریمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور انہیں اپنے اوپر گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول اور علی امیر المومنین نہیں؟ سورہ اعراف 7 آیت نمبر 172۔ تب سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام امیر المومنین رکھا۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے کہا ہے، جابر، اگر جاہل لوگوں کو پتا ہوتا کہ علی علیہ السلام کو کب سے امیر المومنین کہا گیا تو وہ ان کے حق کا انکار ہی نہ کرتے۔ سوال: میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، آپ علیہ السلام کب سے امیر المومنین کہلائے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو کہ جب تیرے رب نے اولاد آدم سے عہد لیا اور فرمایا، کیا میں تمہارا پروردگار اور محمد میرے رسول اور علی امیر المومنین نہیں؟ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جابر، خدا کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ یوں لائی گئی۔ سوال: زہد شہام کہتے ہیں، قتادہ بن دامہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ سبا 34 آیت 20۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، قربان جاؤں، سبحانہ سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے چہرہ مبارک سے زمین کی طرف اور ہاتھ مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جبکہ بار بار کہہ رہے تھے، میرے رب کا جلال، میرے رب کا جلال، میرے رب کا جلال۔ تب خطاب ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے عرض کیا، لبیک، اے میرے پروردگار۔ آواز قدرت آئی، اے ملائے اعلیٰ میں کس چیز کے متعلق بحث و مباحثہ کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، پروردگار کی ذات پاک اور منزہ ہے، میں فقط وہی جانتا ہوں جس کی آپ نے مجھے تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پروردگار متعال نے اپنے دست قدرت کو میرے سینہ پر نور پر رکھا، جس کی ٹھنڈک اور سردی کو میں نے اپنے دونوں شانوں کے درمیان محسوس کیا۔ اس حالت میں گزشتہ یا آئندہ کے متعلق کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا مگر یہ کہ ان سب کا علم میرے پاس موجود تھا۔ آواز قدرت آئی، اے محمد، ملائے اعلیٰ میں کس چیز کے متعلق بحث و مباحثہ کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، پروردگار درجات، کفارات اور نیکیوں کے متعلق۔ ارشاد ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری رسالت مکمل ہو گئی اور تیری غزا ختم ہوئی۔ آپ کا وسیع اور جانشین کون ہے؟ میں نے عرض کیا، پروردگار، میں نے تیری مخلوقات کا امتحان لیا اور پوری مخلوقات میں علی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو اطاعت گزار اور فرما بردار نہیں دیکھا۔ تب ارشاد خداوندی ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ان کا یہی مقام ہے۔
میں نے عرض کیا پروردگار میں نے تیرے بندوں کا امتحان لیا، میں نے ان سب کے درمیان کسی کو نہیں دیکھا کہ جو علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر تیرے رسول سے محبت رکھتا ہو۔ تب ارشاد رب العزت ہوا، اے محمد جی ہاں علی اسی طرح ہیں، لہٰذا تم اسے خوشخبری دو کہ وہ ہدایت کا علم اور میرے اولیاء کا امام ہے، وہ نور ہے ان کے لیے جو میری اطاعت کرتے ہیں، اور وہ کلمہ باقی ہے۔ پرہیزگار اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں جو آپ سے محبت رکھے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس کسی نے علی سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور میں دشمن علی کو ایسی مصیبت میں مبتلا کروں گا کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا پروردگار اس سے منظور میرے بھائی، میرے عزیز، میرے وزیر اور میرے وارث علی علیہ السلام ہیں۔ ارشاد قدرت ہوا، یہ وہ فیصلہ ہے کہ میری مشیت و ارادہ ہو چکا ہے، ان کا امتحان لیا جائے گا اور لوگوں کا علی علیہ السلام کی ذات کے ذریعے امتحان لیا جائے گا۔ اس کے باوجود میں نے اسے بخش دیا، میں نے اسے بخش دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ کیونکہ یہ حدیث شریف معنی کے اعتبار سے مشکل احادیث میں سے ہے، لہٰذا علامہ مجلسی اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ فرمان کہ یہاں سے یہاں تک یعنی مسجد اقصیٰ سے بیت المعمور تک، چونکہ وہ دور ترین مسجد ہے اور اس بات میں منافات نہیں ہے کہ معراج کے سفر کا آغاز بیت المقدس سے ہوا ہو، اور یہ جملہ کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا یعنی دل کی آنکھ سے دیکھا یا اپنے پروردگار کی عظمت کو دیکھا، اور ممکن ہے کہ دیکھنا یہاں پر پانے اور حاصل کرنے کے معنی میں ہے، جبکہ بعض نسخوں میں آیا ہے کہ میں نے اپنے رب کے نور کو دیکھا، اور سبحانہ سے مراد منزہ اور خدا تعالیٰ کا مقدس ہونا ہو، یعنی اس کے مقدس اور منزہ ہونے کے درمیان مکان اور ریت معنی واقع ہوئی ہو، وگرنہ جہاں تک قربت اور نزدیکی کا تعلق ہے تو وہ حاصل ہو چکی تھی۔ خدا کے ہاتھ رکھنے سے مراد نہایت لطف اور رحمت ہے، اور یہ کنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پر نور پر اور معرف حفاظت کیے گئے۔ ٹھنڈک اور سردی سے مراد سرور، خوشحالی اور آسائش ہے، جبکہ بعض نسخوں میں ہاتھ کی بجائے دست قدرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان کہ ملائے اعلیٰ میں جس چیز کے متعلق بحث و گفتگو کر رہے تھے، اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے۔ ما کان لی من علم بالملاء الاعلیٰ اذ یختصمون، کہ میں اس وقت سے باخبر نہیں ہوں کہ عالم بالا کے فرشتے ملائے اعلیٰ میں بحث کر رہے تھے۔ سورہ صاد 38 آیت 69۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس آیت کریمہ سے مراد انی جاعل فی الارض خلیفات، سورہ بقرہ 2 آیت 30، کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اس بات سے وحی الہی کے ذریعے واقف ہوا ہوں۔ سوال: حبیب سجستانی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، ثم دانا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک۔
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔